السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عثمان. میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دوستو ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے نکل گیا ہے. اس کی یعنی فوجیں واپس چلی گئی ہیں اور وہ لوگ سارا کنٹرول جو ہے وہ طالبان کے حوالے کر کے خود یہاں سے جا چکے ہیں. اب کیا ہوا ہے کہ ایک مسلمان چونکہ افغانی ہے، اس کو وہ لوگ لے کر گئے جرمنی میں کہ ان کو پناہ ملے گی. وہاں پہ وہ جرمنی گیا اور وہاں پر جا کر اس نے کیا کیا. دیکھیے، ہم مسلمانوں کا، چاہے وہ مسلمان کہیں پر بھی ہوں، یہاں ہوں، پاکستان میں ہوں، افغانستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، کہیں کے بھی مسلمان ہوں. اب دیکھیے، وہ لوگ اس کو لے کر گئے اور انہوں نے وہاں جا کر اس کو رہائش دی. اور ان کے ملکوں کے قانون بھی اس طرح کے ہے کہ اگر آپ مائیگرنٹ ہیں اور اگر آپ کو یعنی اس طرح کی پناہ ملی ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں حالات خراب ہیں تو آپ وہاں پر آئے ہیں، وہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر آ کر ایک اچھی زندگی کی جو ہے وہ شروعات کر سکتے ہیں. تو وہ افغانی تقریباً اس کی 25-30 سال عمر ہے اور اس کو جرمنی میں پناہ ملی. اب اس نے وہاں پر کیا کیا کہ وہ ان کے ایک چرچ میں گیا اور وہاں جا کر اس نے توڑ پھوڑ شروع کر دی. ایز اے مسلم ایسی اندر کیا چیز ہے کہ آپ اپنے مذہب کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر ایک غیر مسلم کنٹری میں گئے ہو. انہوں نے آپ کو ویلکم کیا ہے، انہوں نے آپ کو رہنے کے لیے جگہ دی ہے اور انہوں نے آپ کو پناہ دے دی، سیکیورٹی سے یعنی سیکیورٹی دی آپ کو. اور دوسری طرف پھر وہ آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو ظاہر آپ نیو وہاں پر گئے ہو، آپ کو خرچے کے لیے پیسے چاہیے اور آپ کو زبان نہیں آتی، آپ وہ زبان سیکھیں، آپ کو کھانا ملے گا، آپ کو ساری چیزیں یعنی بیسک نیسیسٹیز وہ آپ کو دے رہے ہیں. یہ چیزیں انہوں نے ایک مسلمان کو دی اور مسلمان نے کیا کیا، وہاں جا کر کے ان کے چرچ میں گیا اور وہاں پر ان کے اسٹیچو کو گرا دیا. یعنی انہوں نے جو حضرت عیسیٰ کا جو اسٹیچو لگایا ہوا ہوتا ہے ان کے اپنے یعنی چرچز میں لگا ہوا ہوتا ہے، یا وہ مدر میری حضرت مریم کا وہ ایک ان کے پاس ایک تصویر ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں. تو اس مسلمان نے وہاں جا کر اس کو توڑ دیا، اس کو گرا دیا نیچے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پادری جو ہے اس کے مطابق کہ وہ ہمارے پاس بہت پرانا تھا، تقریباً سیکنڈ ورلڈ وار میں ہم نے اس کو بچایا تھا. اس طرح سے مطلب وہ کافی پرانا ان کے پاس ایک اسٹیچو تھا، وہ اس مسلمان نے وہاں پہ جا کر کے گرا دیا. اب یہ بتائیے کہ ہم مسلمان لوگوں کے اندر ایسی کیا بات ہے کہ ہم لوگ کچھ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں. ہمارا جو برداشت کا لیول اتنا نیچے. آپ گئے کرسچن کنٹری میں ہو اور وہاں پر جا کر ان کے مذہبی جو عقائد ہیں یا ان کے جو مذہبی رسومات ہیں یا ان کے جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں ان میں جا کر آپ نقصان کر رہے ہو. تو مسلمانوں کو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برداشت کی بہت حد تک کمی ہے، ہمارے اندر بالکل بھی برداشت نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر ظاہر ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے. پوری دنیا میں مسلمان بدنام ہوتے ہیں، لوگوں کو ہارڈشپس فیس کرنی پڑتی ہیں. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں. یا تو ایسے ملکوں میں جائیں ہی نہ. آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو کہیں نہیں جانا، میں اپنے ملک میں رہوں گا. ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جی میں نے اپنے ملک میں رہنا نہیں. افغانستان میں حالات خراب تھے، ظاہر ہے وہ لوگ کافی لوگوں نے مائگریٹ کیا، بہت سارے لوگ امریکہ چلے گئے. اب اگر وہ امریکہ میں جا کر کے وہاں پہ کوئی اس طرح کی حرکت کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ تو نہیں چھوڑیں گے آپ کو. سو مسلمانوں کو ایک دفعہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ دنیا میں کیوں مار کھا رہے ہیں، ہمارے اندر ایسی کیا خرابیاں ہیں. یار کتنا دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، ہمیں سینے سے لگایا، ہمیں سیکیورٹی، ہمیں پناہ دی، ہمیں کھانا دیا، پیسہ دیا، ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کیا کریں. تو ضرور سوچیے گا اس بارے میں اور آپ کی جو رائے ہو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور مجھے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اچھا، اور بائی دا وے میں ایک اور بات کہہ دوں کہ یہ جو میں نے اسٹوری آپ کو بتائی ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ تاکہ کراس چیک کر لیں. یہ نہ ہو آپ یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں اپنے پاس سے کہہ رہا ہے. میں اس جو انٹرنیٹ کے اوپر اس کی اسٹوری ہے میں اس کا ریفرنس جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کر اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. تھینک یو.